یہ بتائیے گا کہ جس وقت اس طرح کی کوئی منطقی ایک طرح کی ترتیب بنا دی جاتی ہے، عقائد کا ایک فریم ورک بنا دیا جاتا ہے، تو پھر ہم نے دیکھا یہاں پہ رکتا بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جب یہ کہا گیا کہ بھئی آپ اس بات کو مانیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، تو اب جو آگے علم بڑھتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی آپ منطقی ترتیب بنائیں کہ قدرت کن کن چیزوں پہ ہوتی ہے، تو یہاں تک پھر کہا گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسا پتھر بنا سکتے ہیں جو خود نہ اٹھا سکیں، اس کو بھی پھر لوگوں کے بلیف سسٹم کا حصہ بنایا گیا۔ پیغمبر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی ان سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے ایک جگہ تک جاتے ہیں اور بس وہاں تک بات بیان کر کے رک جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر کو وہی کام کرنا چاہیے تھا، لیکن جب علم آگے بڑھتا ہے تو ہمیں پھر باؤنڈری بنانی پڑتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ جب شروع میں یہ کام کریں گے تو یہ کبھی رکے گا نہیں اور آگے چل کے اسی طرح کی مشغافیاں ہیں۔ اور ہم سے میں یہ بھی عرض کروں کہ جب ہم لوگوں کو مسلمان اور اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور پھر ہمیں انہیں بتاتے ہیں کہ ہمارے بلیف سسٹم میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ تم اس کو مانو کہ پتھر بن سکتا ہے، تو وہ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، اسی لیے میں نے یہ توجہ دلائی کہ جس جگہ ہمارے پیغمبر نے ہمیں کھڑا کیا ہے، ہم تاریخ کی روشنی میں کھڑے ہیں۔ یعنی ہمارے ساتھ معاملہ یہ نہیں ہے کہ پیغمبر آئے تھے، معلوم نہیں کس زمانے میں آئے تھے، انہوں نے کیا تعلیم دی، وہ صحیح پہنچی یا نہیں پہنچی، ہم اس میں اپنے قیاسات شامل کر دیتے ہیں۔ لیکن اب مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تاریخ کی روشنی میں ہوئی ہے۔ دین کی جو ہدایت تھی وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گئی ہے۔ اس کے لیے نہ کسی حدثنا اخبرنا کی ضرورت ہے، نہ کسی راوی کہ ہم محتاج رہے ہیں، نہ سندوں کی تحقیق کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے کہ دین کیا ہے وہ سب کا سب اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے، نقل الکافہ کے طریقے پر پہنچ گیا ہے۔ یہ دین ہے جو اب مسلمانوں کے پاس ہے، قرآن کی صورت میں ہے، سنت کی صورت میں ہے۔ اس کے سمجھنے میں ظاہر ہے کہ قرآن ایک بڑی کتاب ہے، اختلافات ہوں گے۔ پھر ہمارے پاس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم دیا ہے، یعنی یہ تو دین ہے، جو علم چھوڑا ہے اپنے پیچھے، وہ احادیث کی صورت میں موجود ہے اور بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ 70,000 سے زیادہ احادیث اس وقت مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ ان سب چیزوں کو سمجھنے میں، جاننے میں اختلافات ہوں گے۔ ان اختلافات کے ساتھ ہمیں جینا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ خواب دیکھتا ہے کہ یہ اختلافات ختم کر دیے جائیں تو یہ ناممکن ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ انسانوں میں طبائع کا فرق ہے، مزاج کا فرق ہے، رجحانات کا فرق ہے، چیزوں کو دیکھنے کے زاویے الگ ہو جاتے ہیں۔ ان کی تعلیم تربیت کا اہتمام آپ کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ ان سب کو آپ کسی سانچے میں ڈھال دیں یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو انگلیوں کے نشانات تک کو بھی ملنے نہیں دیا، آنکھوں کی پتلی تک میں فرق کر ڈالا ہے۔ تو لوگوں کے چہرے الگ، ان کی شکل و صورت الگ، ان کا مزاج الگ، ان کی افتاد طبع الگ، ان کے سوچنے کے طریقے الگ۔ یہی وجہ ہے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب بڑے اہل علم پیدا ہوتے ہیں یا بڑے سیاسی رہنما پیدا ہو جاتے ہیں تو ایک گروہ ہوگا کہ وہ والہانہ تعلق رکھتا ہوگا، تو دوسرا گروہ مناسبت ہی محسوس نہیں کرے گا۔ یہ صرف پیغمبر کی ذات ہے اور پیغمبر کی ہستی ہے کہ جو سب کے لیے محور و مرکز بن سکتی ہے۔ اور پیغمبروں کے معاملے میں بھی دیکھ لیجئے کہ جس وقت دوسرا پیغمبر آیا ہے تو لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو گیا کہ وہ پہلی وابستگی کو اس میں تبدیل کر دیں۔ یعنی مسیح حضرات سیدنا مسیح کے ساتھ جو تعلق محسوس کرتے ہیں اور وہ ان کی تاریخ بن گیا ہے، وہ بعد میں آنے والے پیغمبر کے ساتھ اس طریقے کا ربط نہیں محسوس کرتے۔ تو انسانوں کے درمیان یہ فرق موجود رہیں گے۔ اب ہم جب مسلمان ہو گئے، ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، تو ہمارے اندر یہ تنوع باقی رہے گا۔ اس تنوع کے ساتھ ہم نے جینا سیکھنا ہے، یعنی اس کو ہٹا کر کوئی وحدت پیدا نہیں کی جا سکتی۔ جب اس کے ساتھ جینا ہے تو پھر یہ موضوع نہیں ہے کہ اس میں ہم مختلف کمپارٹمنٹ بنا دیں، یہ کہیں کہ یہ یہاں پر یہ گروہ رہتا ہے، وہاں یہ گروہ رہتا ہے۔ لوگوں نے ملنا ہے، جانا ہے، ہجرت کرنی ہے۔ اب تو وہ صورت بھی نہیں رہی کہ ایک شہر میں لوگ مل کے رہ رہے ہیں، ہر شہر کے اندر لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، دیہات سے بھی نقل مکانی ہو رہی ہے، بلکہ ایک ملک اور ایک قوم کیا پوری دنیا میں یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو اس میں اسی شناخت کے ساتھ جینا چاہیے جو اللہ کے پیغمبر نے قائم کر دی، اور وہ شناخت ہے جو مسلمان کی شناخت ہے۔ یہ شناخت ہم قائم رکھیں گے، یہ ہمارا فخر بھی ہے، ہمارا امتیاز بھی ہے، ہم اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور اس شناخت کو باقی رکھنے، قائم رکھنے کے لیے جدوجہد بھی کرتے ہیں۔ یہ ساری بات اپنی جگہ درست، لیکن اس کے لیے مختلف مدارس فکر کو اپنی شناخت بنا لینا، اس میں عقائد کی فہرستیں بنا کے
یہ کہنا کہ فلاں اس میں شامل ہے اور فلاں اس میں شامل نہیں ہے، اس سے تفریق پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ دیکھیے کہ یہی عقائد ہیں جن کی بنیاد پر وہ بڑی تفریق وجود میں آئی ہے کہ جس میں لوگ اب پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیے کہ اہل تشیع کی شادی اہل سنت سے ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ نوبت، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ درحال ہے کہ دونوں مسلمان ہیں، دونوں مسلمانوں کے بڑے گروہ ہیں، تو اس جگہ کھڑے ہو کر یعنی مسلمان مانتے ہوئے اگر آپ ان شناختوں کے پیچھے نہ جائیں تو یہ بہت سے معاملات ہیں۔ یہ تو انہوں نے کوئی 30-35 چیزوں کی فہرست ترتیب دی ہے، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اختلافات کی فہرست اب بنائیں بیٹھ کے تو شاید سینکڑوں تک پہنچ جائے گی، اور ان کو بیان کرنے والے، ان پر کتابیں لکھنے والے لوگ عالم عرب میں ہوں گے، عالم عجم میں ہوں گے۔ یہی دیکھیے سود ایک برائی ہے، قرآن مجید نے کتنی صراحت کے ساتھ اس پر تنبیہ فرمائی ہے، یہ کہا ہے کہ یہ بالکل حرام ہے، لیکن موجودہ زمانے میں بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے ہاں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ اس وقت سود کا اطلاق کس چیز پر ہوگا، یہ بحث تو ہو جائے گی نا۔ تو یہ ہوتا رہتا ہے، اس کو اسی طریقے سے جاری رہنا چاہیے۔ مسلمانوں کے اندر لوگوں کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا یا ان کو بعض فتووں کا ہدف بنا لینا یہ تفریق کا باعث بنتا ہے، اس سے فرقہ بندی پیدا ہوتی ہے، اس سے نفرتیں جنم لیتی ہیں۔ یہ معاملہ نہ سیاست میں کرنا چاہیے نہ مذہب میں کرنا چاہیے۔ مسلمان کی غیر معمولی شناخت جو ہمارے باپ ابراہیم نے قائم کر دی، اس کے ساتھ ہم اختلاف بھی کریں گے، اپنی آراء بھی دیں گے، ان پر بحث مباحثہ بھی کریں گے۔ کوئی چیز اگر غلط ہوگی تو اس کی غلطی بھی واضح کریں گے، اس غلطی پر گفتگو بھی کریں گے، لیکن شائستگی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اپنی بات کہیں گے، بنا استدلال سامنے رکھیں گے، استدلال کی وضاحت کریں گے، اس سے آگے کوئی فتویٰ نہیں لگا۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی۔